گورا صاحب نے جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, اپنا زبردست قسم کے یوٹیوب چینلز بھی چلاتے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. سر بڑا ہنگامہ ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں اسرائیل اور حماس کو لے کر. جو بائیڈن کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے انہوں نے کوشش کی تھی ملنے کی جو فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ یہ سب جو ہے ساری باتوں کا, یہ ساری لڑائیاں جو چل رہی ہیں, ایئرپورٹ کے ہاسپٹل کے پارکنگ میں بھی ایک جو ہے میزائل گرنے کی بات کی جا رہی ہے, جس میں یہ جو کہا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ حماس یا فلسطین کی ہی کوئی اور تنظیم ہے جن کا وہ مس فائر ہو گیا ہے, جبکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں فلسطین کی سائڈ سے کہ نہیں یہ جو ہے اسرائیل نے کیا ہے اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 500 بتائے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. سر آپ کے خیال سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ورلڈ پہ سب چیزوں کا, اور کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ دیکھیے بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. حماس کے 7 اکتوبر کا جو دن تھا وہ ٹیررزم کا ایک شدید دن تھا, جب حماس نے ٹیررزم کی, سیویجری کی, بربریت کی انتہا کر دی. یعنی وہ ویسے تو حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ہی ہے, مگر وہ غزہ کو رول بھی کرتی ہے, وہ وہاں پہ الیکٹ ہیں اور ان کی بہت ساری ہمدردیاں ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے کیا, وہ تو ایک طرح سے ایک دیش کے رولر تھے نا غزہ کی, تو کوئی ایک دیش اس طرح تو نہیں کرتا کہ بچوں کو جو ایک میوزک کانسرٹ چل رہا تھا, جس طرح ان کے ساتھ وحشیانہ اور مطلب انبلیویبل جو سلوک کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد بستیوں میں گھس کے, اسرائیل کی بستیوں میں گھس کے جس طرح لوگوں کا قتل عام کیا. ابھی بھی بتایا جاتا ہے کوئی 200 کے قریب ہاسٹیج ہیں ان کے پاس. تو اس حرکت کے بعد, حماس کی اس حرکت کے بعد دنیا کی ہمدردیاں ذرا بھی حماس کے لیے نہیں رہی, اور دنیا فلسطین کے بھی ایون بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ کیا یہ ان کے نمائندے ہیں, اور دنیا کے جو بیشتر خاص طور پر مغربی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ابھی دیکھیے پریزیڈنٹ بائیڈن بھی گئے ہوئے تھے, کل ہی انہوں نے کہا ہے اسرائیل میں جب وہ تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو راکٹ ہاسپٹل پہ فائر کرنے کی حماس والے بات کرتے ہیں, اسرائیل پر الزام لگاتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ اسرائیل نے نہیں کیا, وہ حماس اینڈ کمپنی نے کیا ہے. دیکھیے حماس اینڈ کمپنی, ان کو لوگوں کی لاشوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ان کے اپنے لوگ ہزاروں میں مرے, لاکھوں میں مرے, ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا تو جو ہے نا جہاد کا کاروبار چلتے رہنا چاہیے. یہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو القاعدہ کی تھی, جو آئسس کی تھی. اب ہمارے جو دیوانے لوگ ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں, ایون یہاں پہ رہنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں, وہ اب جذباتی ہو جاتے ہیں جی, کہ وہ حماس کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی اسرائیل نے اتنے سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے, فلاں ہے ڈھیم. ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کو یونائٹڈ نیشن نے تسلیم کیا ہوا ہے 1948 سے. دنیا کی بہت ساری قوتوں نے اس کو کیا ہوا تسلیم, اور یہ کہنا کہ جی یہ زمین فلسطینیوں کی تھی, یہ سب بی ایس باتیں ہیں. مطلب دیکھیے یہودی تو اس ریجن میں 3,500 سالوں سے رہ رہے ہیں, تو مطلب اور دنیا کے نقشے بدلتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھ لیجیے, ترکی کے نقشے بدلے, بھارت کا نقشہ بدلا, وہی 1947 میں ایک گریٹر بھارت, ایک بہت ہی عمدہ دیش ہندوستان, اس میں سے پاکستان نکلا, پھر پاکستان میں سے بنگلہ دیش نکلا. دنیا کے نقشے بدلتے ہیں, موو آن ہوتے ہیں. اب پاکستان والے, اب بھارت والے پہلے یہ کہیں کہ جی آپ نے مطلب پاکستان بنایا, ہماری زمین کو توڑا, حالانکہ تبھی توڑا تھا پاکستانیوں نے بھارت کی زمین کو. تو مطلب لیکن وہ کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ بھارت کی طرف سے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے, بلکہ پاکستان نے 3-4 دفعہ جنگیں بھارت پہ امپوز کی تو ہار گئے. اچھا پھر اس کے بعد اگر یہ بنگلہ دیشی اب یہ کہیں جی کہ پاکستانیوں نے ہمیں اتنا مارا, اور پاکستانی کہیں جی کہ آپ کون ہوتے ہیں, ہماری زمین جو ہم نے بھارت سے چھینی تھی آپ لے کر چلے گئے. مطلب پاکستانی, بنگلہ دیشی, ہندوستانی مسلمان ان لائنز پر سوچیں کہ کیا نہیں ہوا سب کانٹیننٹ میں. زمین کے نقشے بدل گئے, لوگ کہیں سے کہیں آ گئے. اچھا وہاں پہ اگر نقشہ بدلا ہے تو وہ مطلب ان کو پیٹ میں درد ہوتی ہے. بھئی انہوں نے خود نقشے بدلے سب کانٹیننٹ میں بیٹھ کے. اچھا یہاں صرف اتنی بات نہیں, ابھی 3 ہفتے پہلے آذربائیجانیوں نے وہ 1.25 لاکھ آرمینین کو نگورنو کاراباخ سے نکال دیا. ابھی یہ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہ مطلب جو ان کا ریجن تھا وہ رہا ہی نہیں, یہ بھی 3 ہفتے پہلے ہوا. اچھا روس کے یوکرین پہ حملے پہ بہت سارے پاکستانی جو ہے نا بغلیں بچاتے ہیں, کہتے ہیں جی بہت ہی روس نے عمدہ کام کیا. اچھا وہ ان کو نہیں خیال آتا کہ بھئی وہ یوکرین کی زمین چھینی تھی یا کرائمیا کی زمین چھینی تھی. اچھا یہ ایک ایسا انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے فلسطین کا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آرزو, یہ یہودیوں کے ساتھ امن کی جو ہوتی ہے نا, امن کے مشن کو لے کے یہ بیٹھ جائیں
اور یہودیوں کو پتہ ہو کہ یہ ٹیررزم نہیں کریں گے. جنرلی جوز آر ونڈرفل پیپل, ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں, پیس لونگ لوگ ہیں, ایجوکیشن سے پیار کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کام ہی بم پھوڑنا ہے, آپ کا کام ہی بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر یوز کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کا کام ہی لاشوں پہ اسرائیلی فلیگ لگا کے اور یہ کام کرنا ہے, یہ سویلائز ورلڈ نہیں ہے. اچھا اب یہ کہنا جی ہم تو پسے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تو مار پڑتی ہے, تو ہم اگر یہ نہیں ٹیررزم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بھائی جب ہندو کشمیری نکالے گئے تھے کشمیر سے, تو وہ بیچارے پسے ہوئے لوگ تھے نا. تو ہندو کشمیریوں نے تو آج تو کوئی ٹیررزم نہیں کی. سندھ میں جو ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ہندو فیملیز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, کبھی آپ نے اور میں نے سنا کہ کسی سندھی ہندو نے بم باندھا ہو اور خود کو کسی چوراہے میں پھاڑا ہو؟ مطلب وہ اتنے پسے ہوئے, اتنے مطلب وہ لوگ, ان کی دھرتی ہے سندھ, ان کو اپنی دھرتی میں نہیں رہنے دیا جا رہا, ان کو کنورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو سچویشن ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اب اس لیول پہ آ گئی ہے سچویشن اسرائیل اور فلسطینیوں کی, خاص طور پر غزہ کی پٹی میں. فرینکلی کوئی عرب دیش بھی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں. مصر نے ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے کہنے پہ سرحد کھولی ہے. آپ کو یاد ہوگا 1970 میں جب یہ جارڈن نے, جب یہ اسرائیل بنا تھا 48 سے, انہوں نے فلسطینیوں کو لانا شروع کیا. پھر انہیں فلسطینیوں نے جارڈن پہ قبضے کی کوشش کی. پھر فلسطین کے اس وقت کے کنگ نے اتنا جارڈن کے اس وقت کے کنگ نے اتنا خوفناک آپریشن کیا فلسطینیوں کے خلاف, کوئی ہزاروں فلسطینی مارے گئے. اور بائی دا وے کس میں مارے تھے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب کرائے اپنی خدمات انہوں نے پیش کی, اور پاکستان آرمی گئی تھی جس کو بلیک سپٹمبر کہتے ہیں. بالکل. اور اسی پاکستان آرمی نے ہزاروں فلسطینیوں کو مارا. اور وہی پاکستان آرمی جب بھی یہ فلسطین اور حماس یا حزب اللہ اور یہ اسرائیل کے مسئلے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ہی ساتھ کھڑے ہیں سالیڈیرٹی میں. تو وہی وہ 1970 میں بلیک ڈے پہ کس نے مارا تھا ان فلسطینیوں کو جو آپ کے بڑے ہی پیارے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو جہاد کا کاروبار ہے, یہ جہالت کے ساتھ, پیسے کے ساتھ اور پاور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے, ان کو کوئی آزادی نہیں چاہیے. یہی غزہ کی پٹی آج سے 15-16 سال پہلے اسرائیل نے آفر کی تھی ایجپٹ کو کہ بھائی آپ لے لو. تو ایجپٹ نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو بھیڑوں کا چھتا ہے یہ ہم نہیں لیں گے, اس کو ان کے حوالے کرو. تو اسی لیے اسرائیل کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا غزہ کی پٹی پہ وہ قبضہ کر لیتا, مگر وہ 1.5-2 ملین لوگ ہیں, اب تو 2.2 ملین لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ گورن خود ہی کریں. یہ اسرائیل کی غلطی ہے کہ ان کو گورن کرنے دی. اور حماس اتنا بڑا ٹیررسٹ آرم بن چکا ہے